اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 39 ہے۔ فنادتہ پس پکارا اسے، فنادتہ الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا جبکہ وہ قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحرابی محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، وحسورن اور پاک باز، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ آیت نمبر 39 ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ ہم پیچھے میں تیز ترین دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ ہم نے جتنی آیات اب تک کی ہیں 38، کہ مریم کے پاس موسم کے ہر چیز رکھی ہے، رزق رکھا ہے۔ اب مریم کے جو کیئر ٹیکر ہیں وہ زکریا علیہ السلام ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں محراب میں وزٹ کے لیے، دیکھتے ہیں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں مریم کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے دیا۔ تو فیصلہ کیا زکریا نے علیہ السلام نے کہ میں بھی یہاں پہ دعا مانگوں گا اپنے رب سے۔ کیا مانگوں گا؟ اولاد نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے دعا مانگی نا، جیسے کہ میں نے ابھی پچھلی آیت نمبر 38 میں بتایا تھا کہ اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے بھی عطا کر پاکیزہ بہترین اولاد اپنے پاس سے عطا کر۔ کیوں؟ کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے، تجھ سے مانگا ہے۔ اب آیت نمبر 39 میں، فنادتہ پس پکارا اسے۔ اب دعا تو مانگ لی انہوں نے، اب دعا مانگ رہے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ پس پکارا اسے فرشتوں نے۔ اللہ اکبر، کیا بات پتہ چلی کہ فرشتے بات بھی کرتے ہیں۔ وہ ہوا جب کہ وہ قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا۔ کہاں نماز پڑھ رہا تھا؟ کون پڑھ رہا تھا نماز؟ یعنی کہ ان کی دعا سن لی اللہ نے۔ پھر پکارا کس کو؟ فرشتوں نے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ نام تو یہاں لفظ تو نام ان کا نہیں آیا، نام یہ کہا گیا کہ پکارا ان کو فرشتوں نے، لیکن اشارہ کس کی طرف ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کہ دعا ان کی سن لی گئی۔ کون سی دعا؟ اولاد کے لیے۔ پیچھے جو ہم نے آیت میں پڑھا کہ انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی، اب انہوں نے کیا کیا کہ فرشتوں نے، یہاں پہ مراد جبرائیل سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اچھا فرشتے آواز بھی دیتے ہیں، یعنی کہ فرشتے بولتے بھی ہیں۔ اب وہ کھڑے تھے، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز کہاں پر پڑھ رہے تھے؟ جہاں پر زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت مریم کے کمرے میں۔ حضرت مریم کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کون سی محراب میں؟ جہاں مریم بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے، چونکہ وہیں دیکھتے تھے نا اللہ کا رزق پڑا ہے، اب انہوں نے وہاں دعا مانگی اور وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو آواز دے دی، آواز دی، ان اللہ بے شک اللہ، فرشتہ بول اٹھتا ہے اچانک۔ اب آپ ذرا سین دیکھیے کہ مریم کی محراب میں جب زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے اور نماز پڑھے، فرشتہ بول اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بول اٹھتا ہے؟ بے شک ان اللہ، بے شک، یبشرک خوشخبری دیں گے تجھے۔ کس کی؟ تجھے خوشخبری دیں گے اللہ پاک۔ کس کی؟ بیحییٰ، یحییٰ کی۔ اللہ نے نام بھی رکھ دیا۔ کس کی خوشخبری دیں گے تجھے؟ یحییٰ کی، مطلب بیٹے کی، اولاد کی، یحییٰ کی۔ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ جبکہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہاں کہ انجیل بھی ایک کتاب ہے نا، اس میں یحییٰ کا نام یوحنا ہے، یوحنا بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ مصدقا بکلمات من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمے کی۔ کون سا کلمہ؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا ہو جا، کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہاں لفظ کلمہ کہا گیا، کلمہ بکلمات من اللہ، یعنی یحییٰ جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، یعنی وہ تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے۔
اب زکریا علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے تھے نا بڑی خوبصورت دعا مانگتے تھے. تو اب یہ جب یہاں دعا مانگی. اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جو کبھی بھی نا بچوں کے سلسلے میں بچوں کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اچھی سے ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. بچے بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بڑی عقل والے ہوتے ہیں, بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کر دینا چاہیے. چپ رہو تم, ان کو تم تو کچھ بولو ہی نہیں, یہ وہ نہیں. دیکھیں اللہ عطا کرتا ہے نا, اللہ بعض لوگوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں نا عطا ہو رہا ہے نا, تو اللہ نے انہیں ایک خوشخبری دی. کس چیز کی خوشخبری دی؟ چھوٹے بچے, اس وقت تو چھوٹا ہی بچہ ہوگا نا, یحییٰ کی پیدائشی طور پر, مطلب پیدا ہونا تھا, تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو کہلوا بھی دیا, ان کو فرشتے کے ذریعے سنوا بھی دیا. یعنی ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ سے دل لگا کے بندہ کچھ مانگتا ہے, اللہ سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے. اب وہ فرشتے کے ذریعے اللہ جواب دلوا رہا ہے ان کو. اللہ اکبر, کیا جواب دے رہا ہے؟ کیا اللہ تجھے دیں گے خوشخبری, ٹھیک ہے, یحییٰ کی شکل میں, جو تصدیق بھی کرنے والا ہے. اور آگے کیا؟ وہ پاک باز ہوگا, وہ لیڈر ہوگا, من اللہ و سیدن, اللہ کی طرف سے, اور وہ کیا ہوگا؟ سردار ہوگا, لیڈر ہوگا پیدائشی طور پر. وہ حسورن, اور پاک باز ہوگا, پاک دامن ہوگا, یعنی کہ فطری طور پر غلط چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا. خود ہی نہیں جائے گا غلط بری چیزوں کے قریب ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا, اپنے نفس کی پیروی نہیں کرے گا, بلکہ نفس کو بری خواہشات سے روکنے والا ہے. اور پھر کیا؟ نبیًا, اور نبی ہوگا. اللہ اکبر, ساتھ کتنی ساری کوالٹیز بتا دی. یعنی دعا تو کیا مانگی, دعا تو مانگی سو مانگی, اللہ نے عطا بھی پھر کتنا بھر کے کیا کہ میں تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہوں. اور یحییٰ بھی کیسا ہوگا؟ جو سردار بھی ہوگا, جو نیک سیرت, پاک دامن, پاک باز بھی ہوگا, اور نبی ہوگا. اور صرف نبی ہی نہیں, من الصالحین, نیک لوگوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. تو کیا صرف نبی کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ اللہ نے صالحین کیوں کہا الگ سے؟ کیا نبی صالحین نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, ہر نبی صالحین ہوتا ہے, لیکن ہر صالح جو ہے نا, ہر صالحین جو شخص صالح ہوتا ہے ایک, اور جمع ہوتی ہے اس کی صالحین. اگر ایک شخص صالح ہوگا, نیک ہوگا, اس کو کہیں گے صالح. بہت سارے ہوں گے تو ان کو کہیں گے صالحین. تو ہر جو صالح شخص ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. جو تمام صالحین جو ہیں نبی نہیں ہوتے, جبکہ تمام نبی جو ہیں وہ صالحین ہوتے ہیں. تمام نبی صالحین ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور ہر صالح بندہ نبی نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. تو پتہ کیا چلا؟ بہت زبردست بات پتہ چلی, بہت خوشی کی بات پتہ چلی کہ اللہ نے کس قدر زبردست طریقے سے دعا سنی. پیچھے دیکھیں نا, پیچھے ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک عورت نے دعا کی کہ اللہ ایک بچی دی, اللہ مجھے میرے جو بچہ ہونے والا ہے میں اسے تیرے نام پہ وقف کروں گی. پچھلی آیات میں ہم دعا کی اس پہ آ رہے ہیں نا. عورت دعا کرتی ہے, اللہ بچی دے دیتا ہے, بچی جا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے, اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. کفیل بھی کتنا وقت کے نبی کو کفیل بنا دیتا ہے اور ہر ضرورت پوری کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ کے پھر زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اب زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی, اللہ نے اس کو بھی دیا, اس کو بھی بہترین دیا. اور آپ دیکھیے کہ صرف اتنا دیا جتنا مانگا کہ نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا اللہ نے. یہ ہے اللہ کا فضل, اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. ہم تو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں نا, ارے یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے مانگے ہم, یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. اب تو کہاں, میں نے ایک صاحبہ سے کہا کہ آپ دعا کریں, میں نے ان کو دعا دی, اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت عطا کرے. انہوں نے کہا بیٹا میرے تو اب گھٹنوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے, میں کیسے چل سکتی ہوں, میں کیسے جا سکتی ہوں. میں نے کہا جب لے جانے والا لے جائے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لے جانے والا خود ہی انتظام کر لے گا. تو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ کے پاس کوئی بات مشکل نہیں ہے, اللہ کے پاس کوئی بات ناممکن بھی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں دیکھے نا, انہوں نے کیا مانگا, انہوں نے جو مانگا اس سے کتنا بڑھ کے دیا. یعنی نبی بھی ہوگا, پاک باز بھی ہوگا, صالح بھی ہوگا, اوپر سے سردار بھی ہوگا, لیڈر بھی ہوگا. کیا کچھ نہ دیا میرے رب نے, کیا کچھ نہ دیا. کیوں؟ خلوص سے مانگا, یقین سے مانگا, پیار سے مانگا, اللہ دے اپنے پاس سے دے مجھے. تو پھر جب اللہ اپنے پاس سے دے گا تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہ دے گا نا. پھر جب اللہ اپنے پاس سے دے گا تو پھر کتنی بہترین, کتنی بڑھیا, کتنی زبردست چیز دے گا. تو اللہ نے پھر کیا زبردست طریقے سے دعا سنی. اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. اب ہم اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو
پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں ارے یہ کیسے ممکن ہوگا, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. اچھا دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی کیفیت یقین کی اور تھوڑی سی بے یقینی کی, کہ کوئی صورت نظر تو نہیں آ رہی, ہوتا تو نہیں ہے, ایسا ہو تو نہیں سکتا, پتہ نہیں کیسے. اگر کوئی بندہ بیچارہ کوئی اچھی سی دعا دے جائے تو اسی مغالطے میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا بھی صحیح کہ نہیں, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں ساری خیریں, کیوں بھول جاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہی ہے جو ہر چیز پر قادر, اور ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے, کوئی ہے مشکل؟ جب وہ ہم نہیں تھے, یہ کچھ بھی نہیں تھا, جب اس نے بنا دیا, جب کچھ بھی نہیں تھا, جب وہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے تو کیا وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا؟ وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. لہٰذا اب ہمارے لیے سمجھ کی بات کیا ہے, عقل کی بات کیا ہے, سبق کی بات کیا, نچوڑ کیا ہے؟ مانگتے جائیے, بس دھڑا دھڑ مانگتے جائیے, یہ دیکھ کر کہ یہ نہ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا ہے, یہ یقین رکھیں اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کے پاس وہ کچھ ہے جو ہماری تصور بھی نہیں ہو سکتا. حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان مل کر بھی وہ سب کچھ مانگیں جو وہ خواہش کرنا چاہتے ہیں, ہر خواہش اللہ اپنے خزانوں سے ان کی اگر پوری کر دے, تمام جنوں کی اور تمام رہتی دنیا تک کے انسانوں کی, تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی, اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندروں میں سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے تو سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. سمندر جوں کا تو رہتا ہے, اگر سوئی ڈبو کے نکال لو سوئی کے ناکے میں, تو میں کہتی ہوں پھر بھی کوئی آدھا چھوٹا قطرہ آ جائے گا ساتھ میں. اللہ کے خزانوں میں حدیث کے مفہوم کے مطابق اتنی بھی کمی نہیں ہوگی, نہیں ہوتی. جب اگر وہ سارے جنوں اور انسانوں کو سب کچھ دے دے تو بھی اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. آیت الکرسی کے ترجمے میں ہے نا کہ وہ تو دے رہا ہے ازل سے اور وہ دے گا ابد تک, وہ تو دینے والا ہے نا, اس کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں ہوتے, اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, وہ بغیر معاوضے کے دیتا ہے, بغیر حساب کے دیتا ہے اور ہر ایک کو دیتا ہے. تو پھر ہم کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ اپنا دامن دیکھتے ہیں نا, ہم اپنا دامن دیکھتے ہیں. ہمیں اپنا دامن جب محدود نظر آتا ہے, ہم لا محدود ذات سے کیوں توقع نہیں رکھتے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے دینے والی ذات لا محدود ہے, اس کی اتنی وسعتیں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ لا محدود ہے. تو پھر میں اس کے نچوڑ پر آتی ہوں, اس کے سبق پر آتی ہوں, ان تمام آیات کو جو ہم نے پڑھی ہیں, کہ دعا دیکھیں, دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے, پورے ایمان کے ساتھ مانگنی چاہیے, دل کی حضوری کے ساتھ مانگنی چاہیے, اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے, اور اللہ کو عاجز نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی چیز میں. یہ بھائی کیسے ہوگا؟ بھائی جس طرح بھی ہوگا. سورج کو کون نکالتا ہے روزانہ؟ کون بتاتا ہے اس کو راستہ؟ کون اس کی ٹائمنگ مقرر کرتا ہے؟ کون نکالتا ہے چاند کو؟ کون چلاتا ہے ہواؤں کو؟ کون بڑھاتا ہے پودوں کو؟ کون نکالتا ہے بیجوں کو؟ کون برساتا ہے پانی؟ سبھی اللہ کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ بھری پڑی ہے, اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے اور میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. تو حقیقت کیا ہے کہ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے لیکن شکلیں مختلف ہیں. ایک شکل کیا ہے کہ کبھی تو دعا ایسی کی ایسی قبول ہو جاتی ہے جیسی ہم مانگتے ہیں. کبھی نمبر 2 کیا ہوتی ہے کہ کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے, نمبر 3 کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے مانگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسٹور کر لیتے ہیں, آخرت میں اس کا اجر ملے گا, آخرت میں وہ خزانہ بن کر ہمارے سامنے آئے گی. نمبر 4 کیا ہے کہ کبھی اس کے بدلے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے اس صورت میں کہ اس کے بدلے میں ہماری زندگی سے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے, کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. جو چیز ہمیں نہیں ملتی, ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی, لیکن اس چیز سے بھی زیادہ بڑی بلا, زیادہ بڑی مصیبت, زیادہ کوئی ناگہانی آفت, کوئی بیماری, کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہے, اس دعا کے صدقے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں پھر بہتر, جو ہمارے حق میں اس سے بہتر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتے ہیں. تو نمبر 6 کیا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا اجر, اگر دعا قبول ہے یا قبول ہے یا نہیں قبول ہے, اجر ضرور ملتا ہے. اجر تو جو دعا آپ نے مانگی وہ آپ کو اس دنیا میں ملی یا آخرت میں ملی, لیکن
جو آپ نے دعا مانگی، دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اجر تو لکھ لیا نا، فرشتوں نے لکھ لیا کہ اجر تو آپ کو ملے گا، عبادت کا اجر تو آپ کو ملے گا. تو نچوڑ کیا رہا؟ لہٰذا کیا آپ نے سوچا، آپ اور میں یہ اس محفل سے نکلیں گے کیا سوچ کر؟ دعا مانگتے رہیے، خوب مانگتے رہیے، دل لگا کے مانگتے رہیے، یقین سے، عاجزی سے، حاضری کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.